آپ تمامی حضرات کو میری جانب سے نیا سال مبارک ہو، اور نئے سال آنے کی خوشی کے ساتھ ہمیں اس بات کا غم بھی ہے کہ ہم نے اگلے سال پتہ نہیں نہ جانے کتنے گناہ جان کے انجانے میں کیے ہوں گے۔ تو نئی سال آنے کی خوشی میں رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو ہمارے لیے مبارک بنائے، برکت والا بنائے، رزق والا بنائے، دولت والا نہیں رزق والا بنائے۔ اس لیے کہ مولا علی شیر خدا داماد مصطفیٰ میرے مولا علی ارشاد فرماتے کہ اپنی رب سے رزق کی دعا مانگا کرو، دولت کی کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب کوئی دولت مند بندہ ہو، کوئی مالدار آدمی ہو، اس کے سامنے دسترخوان لگایا جائے اور طرح طرح کے دنیا کے رزق موجود ہو، کہے آپ اسے کھانے کے لیے تو کہے گا اس کی منع ہے، یہ کھائیے یہ بھی منع ہے، وہ کھائیے وہ بھی منع ہے۔ مال دار ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ دنیا کی ہر رزق وہ کھا سکے، اس لیے کہ اس نے مال کو چنا ہے نا۔ لیکن مولا علی فرماتے کہ مال کو نہ چنا کرو، رزق کو چنا کرو۔ جب تم رزق چنو گے تو رزق میں مال بھی آئے گا اور تم ہر چیز کھا سکو گے۔ دنیا کی بیماری اتنی آئیں گی، ورنہ جتنا آدمی مالدار ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی بیماریاں لے کے بھی آتا ہے۔ تو نئے سال میں اللہ سے رزق مانگیں، حلال رزق مانگیں اور اپنی گناہوں کی توبہ کریں۔ اور اس میں ایک مسئلہ اور بھی پیدا ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان لوگوں کی دیکھا دیکھی نئے سال انگریزی اعتبار سے بناتے ہیں۔ اب ذرا واٹس ایپ وغیرہ چیک کرنا، ہر انسان مسلمانوں میں محرم کے اعتبار سے نیا سال نہیں مناتا، انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نیا سال مناتا، جبکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ انگریزی تاریخ کے اعتبار سے نیا سال منانا ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ آپ دوسری قوم کے مشابہ ہو جا رہے ہو، دوسری قوم کی اس کو آپ اختیار کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے، جو کسی غیر قوم کی طرح کام کرے، وہ ہم میں سے نہیں بلکہ اسی قوم میں سے، اور روز قیامت میں اٹھے گا تو اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا، اس کا حشر ہوگا تو اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ کو نیا سال منانا ہو تو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے منایا کریں، عیسائی تاریخ کے اعتبار سے نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں بے پناہ برکت رکھی ہے، بے پناہ۔ ذرا دیکھو آپ، اگر اللہ چاہتا تو میرے پیارے امام حسین کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، ربیع الثانی بھی ہے، 11 مہینے اللہ کے ہیں، 11 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں ہوتی، لیکن اللہ نے بالخصوص محرم کا دن چنا، اور محرم کا کون سا دن؟ 10 تاریخ، یوم عاشوراء۔ اس لیے کہ یہ محرم کی 10 تاریخ اور محرم کا مہینہ ایک ایسی برکت والا مہینہ ہے۔ میرے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم کے مہینے میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمایا ہے، اور محرم کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی 10 تاریخ کو آدم علیہ السلام آسمان سے جنت سے زمین پہ اترے تھے، اور محرم کی 10 تاریخ وہ 10 تاریخ ہے جس تاریخ کو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی رب کی بارگاہ میں۔
محرم کی 10 تاریخ وہ 10 تاریخ ہے جب ماں حوا اور حضرت آدم کی ملاقات ہوئی تھی عرفات کے میدان میں، اور محرم کی 10 تاریخ وہ 10 تاریخ ہے جب حضرت نوح سفینہ کی کشتی اللہ نے کنارے لگائی تھی، اور محرم کی 10 تاریخ وہ 10 تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی تھی، اور اسی 10 تاریخ کو اللہ نے ابراہیم کو خلیل کا لقب عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ 10 تاریخ ہے جب اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، سمندر سے راستہ عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھایا گیا تھا۔ یہ وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی آئی تھی۔ یہ وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تھا۔ یہ وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا تھا۔ یہ وہ 10 تاریخ ہے جس 10 تاریخ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسی 10 تاریخ کو قیامت آئیں گی۔ محرم کی 10 تاریخ ہوں گی، جمعہ کا دن ہوگا، قیامت اسی 10 تاریخ کو آئیں گی، اور میرے آقا فرماتے کہ اسی 10 تاریخ کو میدان محشر دنیا میں قائم ہوگا۔ اور یہی وہ 10 تاریخ ہے مبارک والی جس 10 تاریخ میں اللہ کے رسول کی نواسہ امام حسین کو شہادت ملی۔ یہ اتنی برکت والی یادگار والی 10 تاریخ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے نا، یہ سب 10 تاریخ کو ہوئے، ورنہ اللہ امام حسین کی شہادت تو بہت بڑی شہادت ہے نا، کسی بھی مہینے ہو جاتی بڑی ہی رہتی ہو، لیکن یہ 10 تاریخ کو الگ خصوصی حاصل ہے۔ اور اس 10 تاریخ کی خصوصی یہ بھی ہے، آپ ذرا قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ ایمان والو روزے رکھو۔ روزے کیا تم پہ فرض ہے، جس طرح تم سے پہلے امتیوں پہ فرض کیے گئے تھے، جس طرح تم سے پہلے امتیوں پہ فرض کیے گئے تھے، ہم پہ بھی روزہ فرض ہے، اور ہم سے پہلے امتیوں پر بھی کیا تھا، روزہ فرض تھا۔ تو وہ کب رکھتے تھے؟ محرم کے مہینے میں رکھتے تھے، اس لیے کہ محرم کا مہینہ ان کے لیے برکت والا تھا، تو محرم کے مہینے میں وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح ستہ کی اکثر کتابوں میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نصارہ کو، یہودیوں کو دیکھا، عیسائیوں کو دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھ رہے۔ اللہ نے ان سے پوچھا تم 10 تاریخ کو روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودی نے فرمایا کہ اے محمد، یہ 10 تاریخ ہمارے لیے بہت برکت والی ہے، اسی 10 تاریخ کو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون سے بچایا تھا، ہمیں غلامی سے آزادی ملی تھی، اسی لیے ہم ہر سال 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا کہ یہی وہ 10 تاریخ ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں میں اٹھایا تھا۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے اعلان فرمایا کہ تم بھی روزہ رکھو۔ میرے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا نہ ہو وہ روزہ رکھیں، اور جنہوں نے کچھ کھا لیا ہو وہ روزے داروں کی طرح رہے۔ جنہوں نے کچھ کھایا نہ ہو وہ روزے کی نیت کر لیں، اور جنہوں نے کچھ کھا لیا ہو وہ روزے داروں کی طرح رہے۔ صحابہ کرام نے ایسے کیا، تو یہودیوں نے اعتراض کیا حضور کی بارگاہ، کہ اے محمد تم تو ہماری نقل کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم سے بہتر تو ہم ہیں موسیٰ کے ماننے والے، تم سے بہتر ہم ہیں موسیٰ کے ماننے والے، عیسیٰ کے ماننے والے، وہ تو ہمارے نبی ہیں نا، تو یہ تو ہماری بھی شان ہے کہ ہم ان کے لیے اس دن کو یاد کرنے کے لیے روزہ رکھیں۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، تم تو ہماری نقل کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ اب 2 رکھنا، اب کیا کرنا؟ 2 رکھنا۔ تو چاہے تو آپ 9-10 کرو،
یا 10 11 کرو، یا تو پھر آپ تینوں کر لو، 9 بھی 10 بھی اور 11 بھی، 9 10 10 11 یا 9 10 11۔ اور یہ روزہ باقی امتوں پہ فرض تھے، ہم پہ کیا ہے؟ سنت ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ رمضان المبارک کے روزے جو ہم پہ فرض کیے گئے، تو اسی لیے یہ روزے ہمارے لیے کیا ہو گئی ہے؟ سنت ہو گئی۔ ٹھیک، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب ایک چھوٹا سوال اور ہے، سماعت کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے رکعتیں بھول جائے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، تو کرے کیا؟ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو، نماز پڑھتے پڑھتے نسیان کی بیماری کی وجہ سے رکعتیں بھول گیا اور اسی کشمکش میں ہے کہ 2 ہے کہ 3 ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے تو دوبارہ نماز پڑھے۔ اگر زندگی میں یہ معاملہ اس کے ساتھ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ رکعتیں بھولا ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ دوبارہ کیا کرے؟ نمازیں پڑھے، دوبارہ نماز دہرائے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ اکثر ہوتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنے دل سے پوچھے کہ تیرا کیا معاملہ ہے، 2 یا 3؟ اپنے دل کو دیکھے کہ دل کہاں جمتا ہے اس کا۔ اگر دل کہے 2 تو 2 مانے، اگر دل کہے 3 تو 3 مانے۔ لیکن پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بندہ اگر کشمکش میں ہوئی تو دوسری صورت ہوگی نا۔ ایک یہ صورت ہے کہ اگر پہلی مرتبہ ہوا تو دوبارہ پوری نماز پڑھے، بہتر اس کے لیے، اور اس کے ساتھ اگر بار بار ہوتا ہے تو دل سے پوچھے۔ دل اگر زیادہ 2 پہ جمتا ہے تو 2 پڑھے، 3 پہ زیادہ دل کہتا ہے تو 3 پڑھے۔ لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کشمکش ہو، کبھی دل 2 کہے کبھی 3 کہے، ایک فیصلہ نہ کر سکے، کبھی 2 کبھی 3، اور ایک فیصلے پہ وہ دل نہ جم سکے، نہ آ سکے، تو علماء کرام فرماتے ہیں جو سب سے کم رکعت ہو اسے چن لے۔ مثال کے طور پہ دل 2 بھی کہہ رہا ہے، دل 3 بھی کہہ رہا ہے، اب اسی کشمکش میں ہے کہ 2 کہے کہ 3 کہے، ایک چیز پہ مسئلہ جم نہیں رہا ہے، نہ 2 پہ نہ 3 پہ، پورا یقین نہیں ہے، تو علماء کرام فرماتے جو سب سے کم والی رکعت ہے، جیسی 2 تو 2 پڑھ لیں، کم کو چنیں۔ اگر دل اختیار میں نہ ہو، کشمکش میں ہو، 2 اور 3 میں فیصلہ نہ کر سکے، تو کم والے کو چنیں۔ اور اگر دل آپ کا مضبوط ہو، جم جائے ایک مسئلے میں، چاہے وہ 2 ہو چاہے وہ 3 ہو، تو جو آپ کا دل کہے وہ آپ اسے پڑھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سنانے زیادہ نہیں بچوں کا نہیں سمجھا میں سے معاملات ایسے کہ لوگ اپنی طرف سے مسئلے بنا لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح بیچ میں بھی کسی نے سوال کیا تھا مجھ سے کہ یہ پہلی مرتبہ جب بچہ پیدا ہو اور پہلی مرتبہ جب اس کے بال کاٹتے ہیں تو بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا واجب اور فرض ہے، کرنا ضروری ہے، جبکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ بچے کے بال کو کاٹتے ہیں تو آپ بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کریں، مستحب ہے، پسندیدہ ہے، آپ ثواب کا کام کر رہے ہیں، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی کچھ مسئلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ اپنی طرف سے اس کو زیادہ ہی سخت کر لیتے ہیں، تو سخت والا کوئی اس میں معاملہ ہے نہیں۔ تو خیر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سنانے زیادہ ان مسئلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، بالخصوص ہمارے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرمائیں، اور ہمارے جو پچھلے سال کے گناہ ہیں اسے بھی معاف فرمائیں، اور بالخصوص ہم سب کے والدین کے، ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان سب کے قبروں میں نور انوار کی بارش عطا فرمائیں، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیں،
ان سب حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، انہیں بھی عطا فرمائے، ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمارے آنے والی نسلوں کو نیک و صالح بنائیں، ان کے صدقے ہم گنہگاروں کو بھی نیک و صالح بنائیں، آمین۔